پھر وہی بات جو میں اکثر کرتا تھا وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی زبان سے نکل گئی. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی یزید نہ رکھیں. ہائے ہائے مفتی صاحب، آپ کے بزرگ بایزید بستامی نے تو اپنے کتے کا نام یزید رکھا ہوا تھا. نہیں سوری، کتا نہیں سی، وہ منڈا سی. نہیں منڈا نہیں سی، ویسے کنیت سی، ابو یزید بستامی. تو آپ مجھے بتائیں، جس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ امام جعفر کی قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے، کیونکہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال بعد بایزید پیدا ہوا ہے، قبر پہ مرید ہوا ہے. اور امام جعفر علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں، اور جو قبر پہ جا کے مرید ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بایزید کہہ رہا ہے. اور خود مفتی حنیف قریشی نے کہا ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. جن کے تم کتے ہو نا، انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے سگ ہے. ہاں، ان کی زبان میں بات کروں گا نا. جن کے تم لوگ کتے ہو نا، انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. اچھا، جب یہ بات یہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی علمی اعتراض تو نہیں ہے، بالکل میں مانتا ہوں علمی نہیں ہے، لیکن تمہاری ڈاکٹرن میں جذباتی اعتراض جو بنتا ہے میں نے کر دیا. نہیں جی یزید تو صحابہ کے بھی نام ہے. بھائی صحابہ کے نام یزید اس وقت ہیں جب یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. امت کے دل دکھے ہوئے ہیں، نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو تمہاری ڈاکٹرن ہے اس میں یہ نام درست نہیں ہے. نہیں جی جائز ہے، رکھو. ہاں رکھو، ہاں رکھو یزید اپنے بچوں کے نام، تاکہ تمہارے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید ابا آ گیا. رہو نا یزید تسی. دیکھ لو، یہ تمہارا امام تھا نا بایزید بستامی، یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارے امام بھی فوت ہوئے، امام مسلم. امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261. اور تمہارے امام ہے ابو یزید عیسیٰ بن تیفور بستامی، یا بستامی بھی کہتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی 261 ہجری میں. یہ کیا کہتا تھا؟ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قسمیہ کہتا ہوں. اور امام مسلم نے کیا کیا؟ یہ وہ بابے ہیں جو ہمارے بابے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں. جو ہمارے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. پھر امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تم لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے بھائی، اب قیامت تک میری ویڈیوز تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ. نہیں بچنا تسی. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. دیکھیں کدھر کدھر انہوں نے عزتیں ان لوگوں نے ویل کی ہیں اللہ رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑا، غداری کی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی تھی، ہاں، کہ میری جیسی چیز اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے. تو میں نے تو الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. میں نیچے کو بابا چھڑنا، جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے اس نے نہیں بچنا. ہاں، اور یہ جو تم لوگ کوششیں کرتے ہو نا کہ ہم یہ کریں گے، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی، ہم معاف لے جائیں گے جی، انجینئر صاحب ملک چھوڑ دیں، کہتے ہیں مشورے بھی دیں دیجیے. نہ بھائی، جب تک تمہارے سارے کے سارے مولوی اپنی نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اپنی قبروں میں نہیں چلے جاتے نا، اور میں ان کی قبروں پہ وکٹری کا نشان نہیں بنا لیتا، ہاں، میں نہیں گئے ملک چھوڑنا، بالکل بھول جاؤ. ہاں،